سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج سوشل میڈیا پہ میں کچھ چیک کر رہا تھا تو ایک پیر صاحب پکڑے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر گلی محلے میں پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی قسمت بدل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ پیروں، فقیروں، مولویوں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا وابستہ ہوا ہے، مگر ہماری قوم کو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ نہ پاکستان کی حالت درست ہو سکی اور نہ عوام کی ہو سکی، اور جو مزے کی بات ہے کہ نہ ان پیروں فقیروں کی حالت درست ہو سکی۔ لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آسمان پہ لے جائیں گے، آپ کو ایسی بلندیوں پہ لے جائیں گے۔ خود وہ وہاں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جس حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کیونکہ سوشل میڈیا والے جا کے جب ان کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ پیر صاحب جو ہے اندر کھاتے کیا کام ڈال رہے تھے۔ آج جس پیر کی میں بات سنا رہا ہوں، ویسے تو پاکستانی معاشرے میں یہ سب کچھ نارمل ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو ختم نبوت کے مجاہد نظر آئیں گے، دینی مدرسے نظر آئیں گے، دینی رہنما نظر آئیں گے، اور یہ جو پیر ہیں انہوں نے بھی داڑھی شاڑھی رکھی ہوتی ہے۔ ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی، چاہے وہ پڑھی لکھی ہیں، چاہے وہ گاؤں کی ہیں، چاہے وہ مڈل کلاس ہیں، امیر ہیں، پیروں کے معیار ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں ڈیفینس میں رہتے ہیں، ان کے پیر بھی ڈیفینس میں رہتے ہیں۔ پھر جو کینٹ میں رہتے ہیں ان کے پیر بھی کینٹ میں رہتے ہیں۔ جو گلی محلے غریب غربا کے ان کے پیر جو ہے وہ ان کے پاس ہی آتے جاتے رہتے ہیں، اور پورے سسٹم کو ان پیروں فقیروں مولویوں نے ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ اس سے یہ بچ نہیں سکتے، بچنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کہیں پہ سانس کا پرابلم ہے۔ جو مسائل ہم گھروں میں حل نہیں کر سکتے، کوشش ہوتی کہ ان کو پیروں کے سامنے لے کے جائیں، وہ ہمارے مسائل حل کریں۔ کتنا زبردست ہے ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور وہ پیر بھی جس طرح ان مسائل کو حل کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خواتین جب اس پیر کے پاس جاتی ہے، اللہ بخش نام ہے، نام دیکھے کتنا زبردست، اللہ بخش۔ اللہ بخش کے پاس جب خواتین لڑکیاں جاتی ہیں، کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو محبوب ہے وہ ناراض ہے، کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ساس جو ہے وہ ظلم کرتی ہے، کسی ساس کو یہ پرابلم ہوتی ہے میری بہو وہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑی ہے، میری بات نہیں مانتی، وہ خامد کی بات مانتی ہے۔ جب وہ ساس اپنے خامد کی بات مان رہی ہوتی، اس کا خامد اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا، تو اس وقت علیحدہ سوچ ہوتی ہے، منافقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں۔ اچھا، اب اس پیر کی کہانی سنیں جناب۔ یہ پیر اور 7 رات سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے ان خواتین کو یہ کہتا تھا کہ جو تعویذ میں آپ کو دوں گا وہ کہاں پہ میں رکھوں گا تو اثر کرے گا۔ اگر کسی میں کوئی شرم یا خواتین ایسی ہوں جن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی تھوڑی بہت ہی غیرت ہو تو اس کی بات سن کے بھی ان کو سمجھ آ جائے، مگر کیونکہ پوری قوم جو ہے اس کی سمجھ ویسے ہی ماری گئی ہے، ویسے ہی ان کی حالت جس طرح گندی چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں، ملاوٹ والی زندگی، ملاوٹ والا سسٹم، ملاوٹ والے قوانین، ہر چیز میں ملاوٹ۔ اسی طرح اگر وہ نماز بھی پڑھ رہی تو اس میں ملاوٹ ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کے حالات تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ پیر فقیر تو اپنی حالت ٹھیک نہیں کر سکتے، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری قسمت بدل دے، ان کی بہتر ہوتی ہے حالت۔ جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت کا بیڑا گرک ہوا ہوتا، اب وہ ان کی حالت بدلے گا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قوم کی سوچ کا۔ فقیر قوم، غریب غربا، امیر، دماغ جو ہے وہ بالکل کام کرنا چھوڑ کے مذہبی طور پہ نہ کچھ سیکھا، نہ مولویوں نے سکھایا، کیونکہ ان کی بھی دکانداری، پیروں کی بھی دکانداری۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک شف ہے، وہ ایک دفعہ ناصر مدنی کے ساتھ لڑ پڑا تھا،
پھر معاہدہ ہوا کہ یار میری بھی دکان بند کروائیں گا، اپنی بھی کروائیں گا۔ تو یہ پیر صاحب جو تھے یہ اپنا بزنس چلا رہے تھے، سب نے کوئی نہ کوئی طریقے کے ساتھ اوپر بھیڑیے کی کھال جو ہے وہ اوپر لی ہوئی ہے، اور لوگوں کی بچیوں کو، لوگوں کی خواتین کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے وہ کہتی جو مرضی ہو جائے پیر صاحب مجھے اولاد چاہیے، میری ساس گھر سے نکال دے گی۔ اور جو یہ میں نے بتایا کہ مختلف درندے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک چڑیا گھر تھا نا، اس کا جو چیتا تھا شاید وہ مر گیا، تو ان کو چیتا نہ ملے تو انہوں نے اشتہار دیا، تو ایک بندہ آ گیا، اس کو کہا کہ یہ کھال آپ نے نا چیتے کی ڈال کے تو یہاں پہ بیٹھنا تھا کہ ہمارا وہ جو لوگ تماشبین ہے وہ آگے دیکھتے تو رہے۔ ایک دن وہ شیر کا پنجرا جو دروازہ کھلا رہ گیا تو شیر آہستہ آہستہ نا چیتے کی طرف آیا، تو وہ چیتے نے شور ڈالنے لگا، تو وہ شیر آہستہ سے بولا خاموش رہو یار، دونوں کی نوکری خطرے میں۔ تو یہ نوکری کے چکر میں پورے سسٹم کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ اب یہ پیر صاحب کے پاس جی خواتین آتی تھی اور ان کو کہتی تھی جی ہمیں تویز دو، تو خواتین کو یہ کہتا تھا کہ آپ کو میں تویز دے نہیں سکتا، آپ کی شرم گاہ میں یہ تویز رکھوں گا۔ اندازہ لگا سکتے آپ؟ اور یہ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہا ہے۔ پیچھے جو تصویریں میں نظر آئی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں زنا بھی ہوتا تھا، یہاں جو خواتین بھی آتی تھی ان کے ساتھ یہ غلط کام بھی کرتا تھا، اور جیسے یہ پکڑا گیا تو ساتھ ہی اس نے معافیاں مانگنی شروع کر دی، ساتھ ہی کہنے لگا غلطی ہوگی، پولیس والے ساتھ کے۔ اچھا ایک بڑا ہمارے جو سوچ میں ہے کہ جی ایک جعلی پیر ہوتا ہے، ایک اصلی پیر ہوتا ہے، بابا کوئی پیر ہوتا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ پیر فقیر یہ یورپ میں مجھے اتنی دیر ہوگی، 40 سال ہونے والے ہیں، میں نے تو یہاں کسی کی قسمت کو نہیں دیکھا کہ اس کا بدلنے والا پیر بیٹھا، اور لوگ صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ عدالتوں میں جو بھی کیس جاتے ہیں وہ بھی حل کیے جاتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی میڈیکل سسٹم میں ایسا بنا ہوا ہے ان کے علاج ہوتے ہیں، کوئی جا کے پیر سے تویز لے کے نہیں آتا۔ اور پھر کسی کو ہمارے وہاں پہ جن چمبڑ گیا، کسی کو ڈین، یہاں پہ آپ سے 1000 درجے خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو تو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ سارے عذاب، سارے سیاپے ہمارے ملک میں کیوں؟ سوچ ہے، جب سوچ کا بیڑا گرک ہو گیا تو سمجھے ملک کا بھی بیڑا گرک ہے۔ آپ دیکھ لیں ملک کی جو حالت بن چکی ہے ان پیروں فقیروں، یہ پیر فقیر مولوی آج تک اپنے ملک کی حالت نہیں بدل سکے۔ اگر اتنے یہ پہنچے ہوئے سرکار بیٹھے ہوئے تو میرا خیال پہ امریکہ سے قرضے لینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جیسے کل پرسوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ پیر صاحب کے پاس اتنی دولت، اس نے کرندے رکھے ہوئے جو اکٹھے کر رہے نوٹ۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ بس ہاتھ پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے، لوگ ان کو پیسے دے کے جا رہے تھے، وہ پیسے رکھی آ رہے تھے، اور مجھے نہیں لگتا اس پیر نے اپنے اوپر بھی کوئی پیسہ خرچ کیا ہے جو اس کی حالت تھی۔ صحیح میں بتا رہا ہوں، یہ مولوی جن کو آپ نذرانے دیتے ہیں، جن کو یہ پیسے دیتے ہیں، اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی کراچی والا مولوی پکڑا جاتا ہے کہ یورپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہالت ہم نے وہاں سے بھی یہاں منتقل کی ہے، یہاں کی جو اچھائیاں تھی یورپ کی وہ پاکستان نہیں لے کے جا سکے، لیکن وہاں کی جہالت کو ہم نے یہاں بھی آ کے، تو پیر صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کرو وہ کرو، فلاں مولوی آ رہا ہے، فلاں مفتی آ رہا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی قسمت بدلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں ہر پروگرام میں بتا دوں، اپنی قسمت اپنی روٹی روزی کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاستدان اپنی روٹی روزی کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ فوجی جرنیل، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے؟ یہ تماشبین قوم ہے، اور تماشبین قوم کا فائدہ ظاہر ہے پھر پیروں فقیروں نے، مولویوں نے اٹھانا۔ اگر میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو اسلامی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تجارت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، اسلام کی خدمت بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تجارت چھوڑ دی اور اسلام کی خدمت شروع کر دی، سب کچھ اپنے روزگار کے لیے بھی وہ جو بھی اسٹرگل تھی وہ کرتے تھے۔
یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے اسلام میں اور آج کے اسلام میں فرق دیکھ لیں گے۔ آپ ان کو پیسے دے رہے کہ یہ اسلام کے لیے کام کریں، اور اسلام کی جو حالت بنی ہوئی وہ آپ سب کے علم ہے، سب کے سامنے۔ ہم اسلام کے مطابق یہ نہیں چاہتے کہ ہم زندگی گزاریں، مگر جس طرح پہلے پروگرام میں بتاتے، کوشش یہ ہوتی کہ اگر ہم امریکہ میں تو ہمیں کوئی اسلامی اسکول مل جائے، ہم انگلینڈ میں اسلامی اسکول مل جائے، پاکستان میں ہے تو انگریزی اسکول مل جائے۔ یہ سوچ ہے ہماری، انگلینڈ کا اسکول مل جائے، پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں امریکن یونیورسٹی میں ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے، انگلینڈ کی فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ فخر ہم جس طرح بیان کرتے ہیں، وہاں سے حساب لگا لے کہ جن ملکوں میں پیر فقیر نہیں ہے، ان ملکوں میں لینا ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے۔ یہاں کی نیشنلٹی کسی کو یورپ کی مل جائے تو کہتا ہے جی الحمدللہ، میں دندناتا پھروں گا۔ جہاں پہ پیر فقیر بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ پیسے دے کے ویزے لگوا لیں۔ یہاں پیر فقیر نہیں بیٹھے، یہ جرمن پاسپورٹ پکڑے آپ، جہاں مرضی نکل جائیں، کوئی آپ کو پوچھتا ہی نہیں۔ جہاں پیر فقیر بیٹھے ہوئے وہاں کا پاسپورٹ لے کے نکلے، آپ کو سائڈ پہ لگا لیں گے کہ ذرا پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نے ویزا کیسے لے لیا۔ اب خواتین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو نیک مائیں ہیں، جو پیروں فقیروں کے پاس جاتی۔ یہ کیوں آج معاشرے کا بیڑا گرک ہوا ہے؟ آج آپ کو کیوں نہیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آتا؟ یہ اکثر پیروں فقیروں کی پیداوار ہے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جتنے یہ لوگ جاتے ہیں داتا دربار ادھر ادھر، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہی اگر آپ خدا تعالیٰ کے آگے اپنے مسائل بیان کریں تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ مردوں نے آپ کی کیا مدد کرنی؟ وہ تو اپنی زندگی گزار چکے، اور انہوں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے مزاروں پہ آ کے آپ دمال ڈالیں، بھنگڑے ڈالیں، یہ کریں وہ کریں۔ کسی نے بھی آپ کو، کسی نے بھی نہیں یہ کہا ہوگا۔ پاکستان میں آج آپ دیکھ لیں، کوئی محلہ، کوئی دیوار وہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ سوائے اشتہارات کے فلاں بنگالی بابا، فلاں سائیں بابا، فلاں یہ اللہ والا، فلانے والا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کراچی چلے جائے، لاہور چلے جائے، فیصل آباد چلے جائے، اب تو وہ اپنا کئی تو وہ آن لائن دم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، عجیب و غریب طریقے کے ساتھ بے وقوف بنایا ہوگا قوم کو، قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اسے قوم کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ کہتے ہیں ہمارے جرنیل ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی ٹھیک نہیں۔ اب ظاہر ہے جرنیلوں کی جو آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں کی پیداوار ہی، وہ بھی طویز دھاگے کے ساتھ پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر جو سیاستدان ہیں وہ بھی طویز دھاگے کے ساتھ، تو یہ طویز دھاگے نے پورے سسٹم کو جگڑ دیا۔ اب زرداری جیسا بندہ وہ بھی پیر فقیر کو مانتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالت اتنی خراب ہے کہ اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ شاید ہمارا پروگرام سن کے کسی کو سمجھ آ جائے، کوئی خاتون بچ جائے، اب جا کے دوبارہ اچھا وہ پیر پکڑا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا؟ دوبارہ وہ کسی اور رول میں آ جائے گا، شہر بدل لے گا، علاقہ بدل لے گا، کیونکہ اس نے کام تو کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے، یہی کام کرنا۔ پھر وہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ شراب اور شباب میں رہتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں اسی بھی کام میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی بوٹی پانگ پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔